اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارے جس کے ذریعے سے صرف اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو بلکہ ساری مانوتا کا ڈیولپمنٹ ہو۔ دیکھیے، اس دیش کی راجنیتی کا ایک مہتوپورن اصول یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو لوگوں پہ راج کرنا ہے تو آپ کو دشمن چاہیے، اور اگر آپ کو دشمن نہیں ہے تو آپ کو دشمن بنانا پڑے گا۔ تو ہسٹری کے ساتھ پورا یہ کھلواڑ اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کو اور دیگر کمیونٹیز کو دشمن بنا کے پیش کیا جائے اور اس دشمن کا ڈر دکھا کر باقی لوگوں کو موبلائز کیا جائے۔ عیسائیوں اس وقت انڈیا ہی کی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلمان احمد صاحب۔ ایس آئی او ایک مسلم اسٹوڈنٹس کی تنظیم ہے جو مسلم بچوں میں یونیورسٹیز میں کالج میں کام کر رہی ہے، خاص طور سے مسلم بچوں کی کس طرح سے اصلاح کی جائے، اور جو قومی پالیسی ہے ایجوکیشن کو لے کر اس پر بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اگر اس میں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور اس کا نقصانات ہو سکتے ہیں خاص طور سے مسلمانوں کو، اور جس طرح سے کیندر سرکار نئی پالیسی لا کر کے کہیں نہ کہیں پوری جو نئی سلیبس لایا جا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کا جس طرح سے بہوا کرن کیا جا رہا ہے اس کو لے کر بھی سمے سمے پر یہ لوگ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ 38 سال آپ کے آرگنائزیشن کو ہو گئے، آج آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، کن ایشوز کو اگلے سال کے لیے آپ نے چنا ہے 2021 اور 22 کی، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ آگے ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہے؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے دیش میں جو سمسیایں ہیں اس میں سے ایک بڑی سمسیا سامپردائکتا ہے، نفرت ہے، کمیونلزم ہے۔ تو ہمارے کاموں میں ایک پرائرٹی تو یہ ہوگی کہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں سے جو نفرت ہے اس کو ختم کیا جائے اور الگ الگ کمیونٹیز کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے۔ دوسری ہماری اہم پرائرٹی یہ ہوگی کہ سماج کے نو نرمان کے لیے، دیش کے ڈیولپمنٹ کے لیے، دیش کی انتی اور پرگتی کے لیے، خود مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے جس ٹیلنٹ کی ضرورت ہے اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کیا جائے۔ تو شکشا کے میدان میں، بزنس اور اکنامکس کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں ہم جو ہے وہ لوگوں کو ڈیولپ کریں، اور اس طریقے سے ڈیولپ کریں کہ اس کے رزلٹ میں ان کی اپنی لائف تو بیٹر ہوئی ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک اسٹوڈنٹ، ایک یووا جو ہے وہ سماج کے نرمان میں بھی اس کا جو کرتویہ ہے، اس کا جو رول ہے اس کو پورا کر سکے۔ تو ہماری یہ پرائرٹیز ہیں۔ تو کس طرح سے آپ اپنے تنظیم سے بچوں کو جوڑتے ہیں، نوجوانوں کو جوڑتے ہیں؟ جس طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوجوان خاص طور سے اسلام سے ہٹتا جا رہا ہے، جو اسلام کے اصول ہیں اگر اپنی زندگی میں نہیں لا رہا ہے اس کو آپ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا صرف مدارس کے اندر اس طرح کی تنظیم آپ کا جو ہے چل رہا ہے کام، یا کالجز میں کس طرح سے آپ نوجوانوں کو جوڑ رہے ہیں، اور کتنا کیڈر ہے آپ کا؟ دیکھیے، ہم صرف مدارس میں کام نہیں کرتے ہیں، مدارس میں تو بہت کم ہمارا کیڈر ہے۔ اصل تو ہمارا کام کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہی میں ہے۔ ہم لوگوں تک ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم ایک بنیادی سوال ان سے رکھتے ہیں، وہ یہ کہ دنیا کی اگر کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے تو آپ بھی بے مقصد نہیں ہو سکتے، اور جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تب تو یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ بے مقصد ہوں۔ تو آپ کو یہ سوال کرنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی کا ادیش کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارے جس کے ذریعے سے صرف اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو بلکہ ساری مانوتا کا ڈیولپمنٹ ہو۔ تو بینگ اے مسلم یوتھ، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے آپ کو آگے آنا چاہیے۔ پھر ہم ایجوکیشن کے میدان میں اور الگ الگ میدانوں میں ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم جوڑتے ہیں۔ اور جہاں تک کیڈر کی بات ہے تو الحمدللہ SIO چونکہ پچھلے 38 ورشوں سے کام کر رہی ہے، پورے دیش میں کام کر رہی ہے، تو ہمارا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، لاکھوں کی تعداد میں کیڈر ہے، اور الحمدللہ SIO اس وقت انڈیا ہی کی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، آئیڈیالوجیکل مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلم لوگ خاص طور سے نوجوان لیڈرشپ سے بہت زیادہ بیزار ہیں۔ مسلم لیڈرشپ جو مسلم تنظیمیں بڑی بڑی کام کر رہی ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگ سوالات کھڑے کرتے ہیں، جس طرح سے انہیں آگے آنا چاہیے ہر مسئلے کو۔ خاص طور سے مودی رجیم میں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، تو اس کو لے کر بے چینی ہے۔ ابھی جس طرح سے ذکر ہوا یہاں پر بھی کہ CAA کا جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں ایک لیڈرشپ ابھر کر آئی تھی، لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ لیڈرشپ بھی کہیں نہ کہیں غائب ہے۔ تو کس طرح سے اس خلا کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ صرف ایشو کی بنیاد پہ ابھر تو سکتی ہے،
لیکن صرف ایشو کی بنیاد پہ سسٹین اور باقی نہیں رہ سکتی. تو یقیناً سٹیزنشپ امینڈمنٹ موومنٹ کے دوران بہت لیڈرشپ ابھر کر آئی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ویژن کو, اپنے پلان کو تھوڑا بڑا کریں اور ایک مدعے تک محدود رہنے کے بجائے یہ طے کریں کہ ہم کو جو ہے وہ پورے مدعوں پر جو بات کرنی ہے, کام کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم لوگ صرف اپنی کمیونٹی تک محدود رہنے کے بجائے پورے سماج تک ریچ آؤٹ کریں اور صرف ریئیکشنری مدعوں پہ آنے کے بجائے پرو ایکٹیولی ایک پازیٹیو مدعا لے کر, پازیٹیو ایجنڈا لے کر ہم سماج کے سامنے آئیں تو سماج ہماری لیڈرشپ کو سویکار کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت فاسٹ چینج نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کے تھرو جو لیڈرشپ آئی تھی وہ گراس روٹ لیول پر بہت سے اسٹیٹس میں ہم جاتے ہیں, بہت سے شہروں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں, سوشل سروس کا کام کر رہے ہیں. پینڈیمک کے دوران بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کام کیا ہے, بہت سی نئی NGOs اور ٹرسٹ بن گئی ہیں, بہت سے لابنگ اور ایڈوکیسی کا کام ہو رہا ہے. تو ایک نئی لیڈرشپ مسلمانوں میں ابھر رہی ہے جو بہت اسٹرانگ بھی ہے اور بہت کانفیڈنٹ بھی ہے. پچھلے دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے اگر کوئی مسلم تنظیم کچھ کھل کر کام کر رہی ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے سدھار معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر ایک یونٹی آ رہی ہے, چاہے وہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, تو اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے. کتنا چیلنج ایسے حالات میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ مودی رجیم میں جس طرح سے کوئی بھی اگر آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ED کا سمان آ جاتا ہے, ریٹ پڑ جاتی ہے, پریشان کیا جاتا ہے, تو ایسے میں کس طرح کے آپ کام کرتے ہیں؟ یقیناً یہ چیلنجز موجود تو ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اور اس نفرت کے لیے, غلط ادیش کے لیے وہ جو ہے وہ یہ کام کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو محبت پھیلانا چاہتے ہیں اور اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنجز موجود ہیں لیکن بہت بڑے نہیں ہیں. ایسی چیزیں چلتی رہیں گی, گورنمنٹس بدلیں گی, لیڈرز بدلیں گے اور اس قسم کا کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. ہم کو اپنے کاموں پر فوکس رکھتے ہوئے ریئیکشن کے بجائے پرو ایکٹیولی اپنے کام کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. مودی 2 میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کتابوں کے ساتھ کھلواڑا کیا جا رہا ہے, خاص طور سے جو ہسٹری کی بکس ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جو کہیں نہ کہیں جو اوریجنل ہسٹری ہے دیش کی یا دنیا کی اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے؟ دیکھیے, اس دیش کی راجنیتی کا ایک مہتوپورن اصول یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو لوگوں پہ راج کرنا ہے تو آپ کو دشمن چاہیے, اور اگر آپ کو دشمن نہیں ہے تو آپ کو دشمن بنانا پڑے گا. تو ہسٹری کے ساتھ پورا یہ کھلواڑ اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کو اور دیگر کمیونٹیز کو دشمن بنا کے پیش کیا جائے اور اس دشمن کا ڈر دکھا کر باقی لوگوں کو موبلائز کیا جائے. دوسرا, ان کا جو پورا آئیڈیا ہندوتوا کا, ہندوستان ہے, اس کے تحت وہ ایک خاص سنسکرتی کو, ایک خاص کلچر کو تھوپنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ اس وقت تک نہیں تھوپ سکتے جب تک آپ اس اتہاس کو ڈسٹورٹ نہیں کر لیں. تو ہندوتوا کے ایجنڈے کو لاگو کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مدعوں پر نظر رکھیں. SIO کا سینٹر فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ اس کو لے کر کام کرتا ہے. ہم ریسرچ کے پروجیکٹس چلاتے ہیں اور کہیں بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ سے اپروچ کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن سے اپروچ کرتے ہیں, کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی راجستھان میں جو معاملہ آیا تبلیغی جماعت کے سلسلے میں, میڈیکل کی کتاب میں جو بات آئی, اور اس کے علاوہ SIO پچھلے 2-3 سالوں سے ہسٹری کولیکم کے نام پہ, ہسٹری سمٹ کے نام پر ریجنل ہسٹریز کو لے کر بھی ریسرچ کا کام کر رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اکیڈمک لیول پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی اور گراس روٹ لیول پر بھی. کتنی کامیابی ملتی ہے جب آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں یا کورٹ تک معاملے کو لے کر جاتے ہیں, تو کیا اس میں بدلاؤ آتا ہے؟ یقیناً کچھ جگہوں پہ ہم کو کامیابی ملتی ہے, کچھ جگہوں پہ نہیں ملتی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ راجستھان میں اسلام کے سلسلے میں کہا گیا تھا کہ اسلامی جہاد آتنکواد ہے, تو راجستھان میں جب اس پر کام کیا گیا تو پبلشر نے معافی مانگی اور انہوں نے اس کتاب کی پبلیکیشن کو روک دیا. اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے بارے میں یہ بات میڈیکل کی ایک پستک میں لکھی گئی کہ یہ کورونا پھیلا رہے ہیں. جب ہم نے رائٹرز سے بات کی, پبلشر سے بات کی, ان کو کورٹ کے آرڈرز بتائے تو انہوں نے بھی معافی مانگی اور انہوں نے بھی جو وہ اس چیز کو وہاں سے نکال دیا. تو بعض اوقات کامیابی ملتی ہے. سپریم کورٹ میں بھی جب ہم گئے نیٹ کے کیس کو لے کر تو کبھی ہم جیت گئے. مہاراشٹرا میں جب گئے تو وہاں پر وہ ججمنٹ ہمارے فیور میں نہیں آ سکا. تو ہم ایکچولی اپنی کمیونٹی کو جو بولنا چاہیں گے وہ یہ کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, محنت کیجیے, کبھی آپ کو سکسیس ملے گا, کبھی نہیں ملے گا. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ جو لوگ آج پاور میں ہیں, جو BJP پاور میں, ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کورٹ کا ججمنٹ ان کے فیور میں آتا ہے, کبھی ان کے اگینسٹ آتا ہے. تو کوشش کرتے رہیں گے تو تبدیلی آئے گی.
شکریہ تھے سلمان صاحب ایس آئی او کے پریسیڈنٹ جو ہم سے بات کر رہے تھے، خاص طور سے نیشنل قومی پالیسی جو ہے اس کو لے کر انہوں نے جس طرح سے کہا کہ ہمیں ہار نہیں ماننی ہے اور ہمیشہ جد و جہد کرتی رہنی ہے، اور جس کے لیے ان کی تنظیم کا ایک باقاعدہ ایک یونٹ قائم کیا ہوا ہے جو پوری طرح سے ریسرچ کرتا ہے کہاں کہاں پر بدلاؤ کیا جا رہا ہے اور کتنا صحیح اور کس طرح سے ہسٹری سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اس پر یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کے بعد کورٹ تک کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور کئی بار کامیابی ملتی ہے، کئی بار ناکامی ہاتھ لگتی ہے۔ دلی سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔